دنیا کی نعمتیں نہ ملے مجھ کو کوئی غم نہیں، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے۔ اور پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، اور پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ بھی یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب، اور وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر ادادار کو مختار بنا دے یا رب، ہر ادادار کو مختار بنا دے یا رب۔ اب میں ملتمس ہوں ذکر محمد و آل محمد میں فرمانے کے لیے جناب کی شان حضرت سے۔ صلوات پڑھو بابا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ ارے حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ، وعدہ ہو گیا پھر دیا جاتا ہو گیا۔ ارے حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ، چاہتے ہو ملے سیدہ سے کھیلا، دعا کے ہاتھ اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ۔ اور پڑھو تو آوازیں بلند مل کر، آؤ علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی علی، کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ، کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ، سویا نہیں ہو سلایا گیا ہو، علی 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 دم علی علی، حد سے بولو حیدری، نہیں بولے آپ ہلو بولے حیدری، علی 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 دم علی 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 دم علی علی، فریضہ ہے میرا نبی کو بچانا، فریضہ ہے میرا نبی کو بچانا، وسیم نبی کا بنایا گیا ہو، علی 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 دم علی 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 دم علی علی، حد کے حیدری، بآواز بلند صلوات۔ مدینے کے بازار کو کوئی دیکھے، محمد کے احوال کو کوئی دیکھے، نبی کہہ رہے ہیں میں ان کی سواری، نبی کہہ رہے ہیں میں ان کی سواری، بنا خود نہیں ہو بنایا گیا ہو، علی 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 دم علی 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 دم علی علی، کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ، کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ، میں سویا نہیں ہو سلایا گیا ہو، علی 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 دم علی علی، بآواز بلند صلوات۔ پیولا سایا دی ہے دردی، دی ہے دردی، پیولا سایا دی ہے دردی،
तुझे बन देगा रे अलपनवाया दी है दर्द दिला साया दी है दर्द हम से बोलो है नरी जड़ा ने बोलो हला बोलो है नरी दिला साया दी है दर्द रब बनवाया दी है दर्द दिला साया दी है दर्द बाबा से बुलंद सलाम बारे दीगर बुलंद सलाम गमे हुसैन से दिलों को हयात मिलती है गमे हुसैन से दिलों को हयात मिलती है मिले ये गम तो गमों से निजात मिलती है मिले ये गम तो गमों से निजात मिलती है अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मारूफ मनोबत खां मोहतरम आशिक अली खां से कि वो आए और इमाम अली मकाम की बारगाह में अपना हादिया हिदत पेश करें बुलंद सलावत नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी बुलंद तशरीफ पढ़िएगा मौला गाजी की शान में ये कलाम बिल्कुल नया ये गाजी का जाबी अलम देखते हैं नवा कसीदा है गौर कीजिएगा ये गाजी का जाबी अलम देखते हैं जहां में वफा का परम देखते हैं ये गाजी का जाबी अलम देखते हैं शेर पर गौर कीजिएगा हमें अपने गम का कोई गम नहीं है हमें अपने गम का कोई गम नहीं है अरे हम तो ज़ैनब का गम देखते अरे हम तो ज़ैनब का गम देखते हैं ये गाजी का जाबी अलम देखते हैं जहां में वफा का परम देखते ये गाजी का जाबी अलम देखते हैं ज़हरा के पीछे अली चल रहे हैं ज़हरा के पीछे अली चल रहे हैं सभी मुर्तज़ा के कदम देखते सभी मुर्तज़ा के कदम देखते हैं
کسی اور حاکم کو کم دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. کسی اور حاکم کو کم دیکھتے ہیں. یہ غازی کا جان بھی علم دیکھتے ہیں. جی میرا کر رہا ہے بار بار فکروں کو طرح ہوں. ہمیں اپنے غم کا کوئی غم نہیں ہے. 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 ارے ہم تو زینب کا غم دیکھتے ہیں. ارے ہم تو زینب کا غم دیکھتے ہیں. یہ غازی کا جان بھی علم دیکھتے ہیں. جہاں میں وفا کا پرم دیکھتے ہیں. جہاں میں وفا کا پرم دیکھتے ہیں. یہ غازی کا جان بھی علم دیکھتے ہیں. زہرا کے پیچھے علی چل رہے ہیں. زہرا کے پیچھے علی چل رہے ہیں. سبھی مرتضیٰ کے قدم دیکھتے ہیں. وہ بہانا میں کب جا رہے ہیں نا قافلہ آلے رسول اللہ بیٹی کہو بیٹی آؤ بیٹی. تو بڑا پیچھے سے بیٹی پاک ظاہر آگے سے کیا ہوتا میری زوجہ میں کسی کا پیر نہ آ رہے. کب پیچھے پیچھے بولا ہی چل رہے تھے. سنیے گا جی. زہرا کے پیچھے علی چل رہے ہیں. زہرا کے پیچھے علی چل رہے ہیں. سبھی مرتضیٰ کے قدم دیکھتے ہیں. سبھی مرتضیٰ کے قدم دیکھتے ہیں. یہ غازی کا جان بھی علم دیکھتے ہیں. دو شکری امام حسین علیہ السلام کی شان میں حسین پاک کی شان میں دو شیر. حسین ایسا عظیم قاری ہے. بن بدن کے قرآن جاری ہے. یہ نہ دیکھا کرتے یہ ہمارے گھر کا ہی ہے. ابھی میں پڑھ کر آیا ہوں انشاءاللہ بعد میں بڑی عزت ہے. حسین ایسا عظیم قاری ہے. بن بدن کے قرآن جاری ہے. سنیے گا. دیکھے اکبر حسین کہنے لگے
सलमान पड़े बाबा से सलाम। एक से 2 मिनट और उसके बाद किबला साहब को दावत पे मिंबर दूंगा ताकि जो अभी वाहिद है वो इन्हीं इमाम बारगाह में तशरीफ लें। सलमान पड़े बाबा से सलाम। बारे दीगर बुलंद तर सलावा। दरबारे यजीद में सानिया ज़हरा का खुतबा, उसमें से सिर्फ एक जुमला कि बीबी यजीद मलूम से मुखातिब होकर फरमाती हैं कि ऐ यजीद तू अपनी पूरी लड़ाई लड़ ले, अपना सारा मकरो फरेब कर ले, अपनी पूरी दौड़ लगा ले, अपनी सारी ताकत हमारी दुश्मनी में झोंक दे। खुदा की कसम तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता, खुदा की कसम तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता। इसी हवाले से 2 सतरे कि उस लापता की लाडली बेटी ने शाम में, उस लापता की लाडली बेटी ने शाम में खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद को। उस लापता की लाडली बेटी ने शाम में खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद को। खुद शामियों को उनके शहर में खबर नहीं, ज़ैनब ने किस गड़े में उतारा यजीद को। खुद शामियों को उनके शहर में खबर नहीं, ज़ैनब ने किस घड़े में उतारा यजीद को। मोमिन इकराम, अब मैं मुल्तमिस हूँ खतीब आले मोहम्मद, वकील आले मोहम्मद, सरकार अलामा जनाब सैयद हसन रजा आकिब साहब से कि वो आए और रौनक फरोज़ मिंबर हों और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। ومنفذ أحكامه والمنهج للإيمان والمضمن لأهل الكفر والفسوق والعصيان. ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان. ثم الصلاة والسلام على النور والمرجان بالخصوص على إمامين وإمامين وسعيدين وشريفين وأسمائهم الحسنة. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان
صلوات الله على محبيه ولعنة الله على مبغضيه في كل حين وآن. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ووزير سلام. نعرہ تکبیر. مل کے خالق کائنات کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، عنوان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیں. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی بندہ سفر ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے. یہ ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے. مالک ذکر کے سب کے لیے آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. کتنی ایسی دعا انسان کے دلوں میں ہوتی ہے زبان پہ نہیں لا سکتا. مولا حسین کے صدقے میں مالک آپ کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ہماری سب سے بڑی دعا امین ضرور کہیے گا: مالک حجت دعا بقیت اللہ منتقم والے سبوت حسین والے زمانہ کی ضرور میں تاجیل فرمائے. ہمیں ان کے عوام و انسان میں معشوق فرمائے، ان کے قلبوں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. قبلہ تجربہ ہے کہ کچھ عرض کی بولیں. عزت گرامی صاحبان ذمہ برادران اسلام، مہربان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، محرم 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر ایک معرکہ ہوا تھا. اس معرکہ کربلا کی یاد میں ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں صفحہ اذان حسین بچھائی جاتی ہے. اس معرکہ کربلا میں ایک طرف حسین تھے، دوسری طرف یزید تھا. بلکہ اگر جملے تبدیل کر دوں، ایک طرف حسینیت تھی، دوسری طرف یزیدیت تھی. ایک طرف حسینیت تھی، دوسری طرف یزیدیت تھی. یہ 1443 ہجری ہے. واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1382 سال ہو چکے ہیں، لیکن واقعہ کربلا کی یاد میں ہر شہر، ہر قریہ، ہر بستی، ہر ملک میں مجلس حسین کروائی جاتی ہے. اہلیہ نے عارف والا پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ محرم 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا. یہ 1443 ہجری ہے. واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1382 سال ہو چکے ہیں، مگر عزت حسین کی قسم 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. مولا کو سلام، مولا کو رسید ہو. یہاں کسی کا محتاج نہ ہو. 1382 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو. 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. قبلہ آپ کا مذہب، مسلک، فکر، نظریہ کوئی بھی ہو، آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے کہ وجہ کیا ہے یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار کیوں آیا؟ قبلہ فرق یہ تھا، یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر رسول آئی، نہ پھر حسین آیا. بہت یہ فاصلہ ہے. اللہ آپ کو نصیب کرے.
حسین ایک بار آیا کہ یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا۔ اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ چلیے میں لفظ سے تبدیل کر دیتا ہوں، جو ابھی تک شریک سفر نہیں ہوا اسے شریک سفر کرنے کے لیے، اگر ماں جنت کی سردار ہو تو بیٹا بھی جنت کا سردار ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو سلام۔ اگر ماں جنت کی سردار ہو تو بیٹا جنت کا سردار ہوتا ہے۔ کہ میں آپ نے شعروں کے حوالے سے جو صفحہ ادا بچھائی ہے، آپ محرم سے لے کے اب تک مسلسل ذکر حسین کر رہے ہوں گے۔ ان مجلسوں کا اثر کیا ہوتا ہے، اس ذکر حسین کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ آپ آئے سے 1382 سال پیچھے جائیں، جب 10 محرم واقعہ کربلا ہو رہا تھا، اس وقت حالت یہ تھی 99% لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ جب واقعہ کربلا ہوا 99% لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، زیادہ سے زیادہ 1% لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب 1382 سال بعد آج کے زمانے میں آؤ، آج 99% یزید پہ لعنت کر رہے ہیں۔ پہلے 99% نے بیعت کی تھی، آج 99% لعنت کر رہے ہیں۔ قبلہ یہ تبدیلی آئی کیسی؟ یہ صدقہ ہے ذکر حسین کا۔ یہ جو ہر گلی چوراہے پر حسین حسین کرتے ہو، یہ اس کا صدقہ ہے۔ آج 99% یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، اور صرف 1% لوگ ہیں جو یزید کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ 99% اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور قبلہ وہ جو 1% یزید کی حمایت کرنا چاہتا ہے، اس میں بھی یہ جرأت نہیں ہوتی وہ 67 کے چوک میں کھڑا ہو کے یزید کی وکالت کرے۔ آپ کے چک کے چوک میں کھڑا ہو کے، وہ بھی جس کے دل میں یزید کی محبت ہے، اس میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ یزید کی حمایت کرے۔ اچھا ہمارے دل میں حسین ہے، ہم سب کچھ حسین پہ قربان کرتے ہیں، ہم حسین کی مجلس بھی کرتے ہیں، حسین کا لنگر بھی دیتے ہیں، حسین کی نیاز بھی کھلاتے ہیں، حسین کی شبیہ بھی کرتے ہیں، حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں، حسین کی شبیہ بھی نکالتے ہیں۔ اب کیا ہمارے دل میں حسین ہے؟ ہم سب کچھ حسین پہ قربان کرتے ہیں۔ اچھا جس کے دل میں یزید ہے، اس میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ علیہ یزید کی حمایت کرے۔ وہ کیا کرے گا؟ ہماری مجلس پہ اعتراض کر دے گا، حسین کے لنگر پہ اعتراض کر دے گا، حسین کی شبیہ پہ اعتراض کر دے گا، حسین کے جلوس پہ اعتراض کر دے گا۔ میرے دل میں حسین ہے، میں سب کچھ حسین پہ قربان کرتا ہوں۔ اگر تجھے بھی یزید کی وکالت کا شوق ہے، پھر کھل کے میرے مقابلے پہ آ، میں حسین کی مجلس کرتا ہوں، تو یزید کا جلسہ رکھ۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ میرے دل میں حسین ہے، میں سب کچھ حسین پہ قربان کر رہا ہوں، تو میرے حسین پہ اعتراض نہ کر، تو میری مجلس پہ اعتراض نہ کر۔ اگر تجھے بھی یزید کی وکالت کا شوق ہے، میں حسین کی مجلس رکھتا ہوں، تو یزید کے نام کا جلسہ رکھ۔ میں اپنی مجلس میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں، تو اپنے جلسے میں یزید کی ماں کا کردار بتا۔ مولا یہ آپ کسی کا بولتا ہے، مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو قبلہ جس کے دل میں حسین ہے، وہ سب کچھ حسین پہ لوٹا رہا ہے۔ جس کے دل میں یزید ہے، اس میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ یزید کی حمایت کر سکے۔ قبلہ آپ امین ہو، چلو آپ کو یہ جملہ بھی امانتاً حوالے کر رہا ہوں، اتنے یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہے۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔
اسی لیے جو میں نے نبی کی حدیث پڑھی، نبی نے خود حسین کا تعارف کروایا، ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں، وسفینۃ النجات، نجات کی کشتی کو حسین کہتے ہیں۔ نبی نے دو تعارف کروائے، ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے، نجات کی کشتی بھی حسین ہے۔ میرے جتنے یہاں برادران اسلام تشریف فرما ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جب وہ مصلی عبادت پہ آتا ہے دو دعائیں ضرور مانگتا ہے، ایک اللہ مجھے ہدایت دے، دوسرا اللہ مجھے نجات دے۔ ایک اللہ ہدایت دے، دوسرا اللہ نجات دے۔ نبی نے دونوں دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ دیا ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو بھی در حسین پہ آؤ، نجات چاہیے تو بھی در حسین پہ آؤ۔ مولا سلامت، مولا حسین راضی رہے آپ سے۔ اگر ہدایت چاہیے نبی نے کہا حسین کے در پہ آؤ، اگر نجات چاہیے تو بھی حسین کے در پہ آؤ۔ یہ حدیث میری قوم کے بچے بچے کو یاد ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آج تھوڑا اس میں غور کیجئے، میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے مولا حسین کو جو تشبیہ دی وہ چراغ سے تشبیہ دی ہے، جو روشنی کا استعارہ ہے وہ چراغ ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ میرے مولا حسین کو روشنی کے کسی بڑے استعارے سے تشبیہ دیتے، آپ نے چھوٹے سے چراغ سے تشبیہ دی۔ آپ مولا حسین کو سورج سے تشبیہ دیتے، آپ کہتے ان الحسین شمس الہدی، حسین ہدایت کا آفتاب ہے، یا آپ کہتے ان الحسین قمر الہدی، حسین ہدایت کا مہتاب ہے۔ آپ نے سورج چاند سے تشبیہ نہیں دی، آپ نے چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ عجب نہیں، نبی فرمائے اس لیے میں نے حسین کو سورج چاند سے تشبیہ نہیں دی، حسین کو ہدایت کا چراغ کہا ہے کہ کبھی کبھی بندہ ایسی اندھیری کوٹھری میں بند ہوتا ہے، وہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہے نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے۔ کبھی کبھی بندہ ایسی اندھیری کوٹھری میں بند ہوتا ہے، وہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہے نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے۔ اگر وہاں روشنی کرنی ہو لوگ کہتے ہیں چراغ جلاؤ، چراغ جلاؤ۔ نبی نے کہا میں بھی یہی سمجھا رہا ہوں، اگر انسانیت کبھی یزیدیت کی کالی کوٹھری میں بند ہو جائے، وہاں نہ شمس رسالت کی کرنیں پہنچے نہ قمر امامت کی روشنی پہنچے، تو دیکھو حسین کا چراغ ہدایت کہاں ہے؟ وہاں حسین کا چراغ ہدایت تمہیں روشنی دے گا۔ اور دوسرا تعارف نبی نے کہا وسفینۃ النجات، نجات کی کشتی کو حسین کہتے ہیں۔ اگر تمہیں نجات چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آئیے۔ شاید میرا کوئی دوست کہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ حسین نجات کی کشتی ہے۔ 3 شعبان کو میرے مولا حسین عالم انوار چھوڑ کے عالم دنیا میں آئے تھے۔ 3 شعبان کو عالم انوار چھوڑ کے میرے مولا عالم دنیا میں آئے تھے۔ 3 شعبان دنیا میں پہلا دن ہے۔ 10 محرم کو میرے مولا یہ عالم فنا چھوڑ کے عالم انوار میں واپس چلے گئے تھے۔ 10 محرم میرے مولا کا دنیا میں آخری دن ہے۔ 3 شعبان پہلا دن، 10 محرم آخری دن۔ نبی نے کہا حسین نجات کی کشتی ہے۔ 3 شعبان کو بھی دروازے پہ مجرم تھا، جسے تاریخ کا پتہ ہے۔ 3 شعبان کو بھی میرے مولا کے دروازے پہ مجرم تھا۔ 10 محرم کو بھی دروازے پہ مجرم تھا۔ 3 شعبان کو فطرس تھا، 10 محرم کو ہو تھا۔ 3 شعبان کو عرش کا مجرم تھا، 10 محرم عرش کا مجرم تھا۔ اب قبلہ حسین کشتی نجات تھا جو 3 شعبان کو آیا، اس فطرس کو بالوں پر ادا کیے۔ جو 10 محرم کو آیا وہ علیہ السلام ہو گیا۔ جو 3 شعبان کو آیا وہ فطرس تھا، جو 10 محرم کو آیا وہ ہر تھا۔ فطرس کو بالوں پر عطا کیے، ہر کو علیہ السلام کر دیا۔ اچھا فطرس کو سزا کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ کی عدالت سے۔
قبلہ شریعت میں اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے. دنیا کا بھی قانون ہے، ایک عدالت سے سزا ہو دوسری عدالت میں چلے جاتے ہو. آپ کو سیشن کورٹ سے سزا ہوئی، ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، ہائی کورٹ سے سزا ہوئی، سپریم کورٹ میں اپیل کر دی. دنیا کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہوتی ہے. اگر سپریم کورٹ بھی سزا سنا دے، آپ کو دنیا کا قانون حق دیتا ہے آپ رحم کی اپیل صدر کے آگے کر سکتے ہو. یعنی دنیا کی سب سے بڑی عدالت سزا سنائے، دنیا کے قانون کے مطابق رحم کی اپیل صدر کے آگے کر سکتے ہو. فطرس کو سب سے بڑی عدالت سزا سنا رہی تھی. شریعت میں خدا سے بڑی عدالت کوئی نہیں. فطرس کو خدا کی عدالت سے سزا ہوئی تھی. فطرس نے حسین کے آگے رحم کی اپیل کر کے ہم جیسے گنہگاروں کو بتایا وہاں سے بھی سزا ہو تو رحم کی اپیل حسین کے آگے کر سکتے ہو. فطرس نے کہا اگر وہاں سے بھی سزا ہو جائے تو تم رحم کی اپیل حسین کے آگے کر سکتے ہو. اب برادران اسلام ذہن بیدار کیجئے اور سمجھیے حسین کسے کہتے ہیں. اب حسین کشتی نجات تھا. ایک عرش کا مجرم 3 شعبان کو آیا، فرش کا مجرم 10 محرم کو آیا. اب دونوں نے اپیل حسین کے آگے کر دی اور حسین نے دونوں کو باعزت بھری کر کے بتایا جو عرش پر بھی حکومت کرے فرش پر بھی حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو دونوں جہانوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. اور قبلہ دو جملوں میں بس کربلا سمجھا رہا ہوں. جب یزید پر سر اقتدار آیا تھا اس نے جو پہلا خط مدینے کے گورنر کو لکھا وہ تاریخ یعقوبی کے اندر موجود ہے. اس نے کہا ایسے کرو سارے مدینے سے میری بیعت لو. کہا 3 یا 4 لوگ بیعت نہیں کریں گے. ان میں سے چوتھا نام حسین ابن علی کا تھا. اس نے کہا وہ جو پہلا ہے اسے ڈرانا وہ بیعت کر لے گا، جو دوسرا ہے اسے مال کا لالچ دینا بیعت کر لے گا، وہ جو تیسرا نام لکھا ہے کہا اسے منصب کا لالچ یا منصب دینا بیعت کر لے گا. اب یزید کہتا ہے اما الحسین ابن علی فلن یبایع، کچھ بھی ہو جائے علی کا بیٹا ہم جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. کچھ بھی ہو جائے علی کا بیٹا ہم جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. یہ خط تاریخ یعقوبی کے اندر جا کے پڑھیے. یزید کہتا ہے فَلْيَكُنْ بِالْجَوَابِ رَأْسُ الْحُسَيْنِ، تو اس خط کے جواب میں حسین کا سر بھیج دے دو. یعنی پہلے خط میں اس نے حسین کا سر مانگا تھا. اب وہ جو کہتا ہے یزید کا قتل حسین سے کوئی تعلق نہیں، وہ یزید کا پہلا خط پڑھے. اس نے پہلے خط میں ہی مولا حسین کا سر مانگا. مولا کو رات کی تاریکی میں یزید کے گورنر نے دربار میں بلایا. آپ مسائل میں دربار سنتے ہو، تھوڑا فضائل میں سننا ہے. اب جیسے ہی گورنر نے بلایا اس نے خط پڑھ کے مولا حسین کو سنایا. مولا نے پہلا جملہ کہا لما لعجنا، تمہیں جلدی کس بات کی ہے، مجھے رات کی تاریکی میں کیوں بلایا ہے کہ مدینے والوں کو پتہ ہی نہ چلے حسین نے بیعت کی ہے یا نہیں. مولا نے کہا سنو نصبح و تصبحون، ہم بھی صبح ہونے میں دیتے ہیں تم بھی صبح ہونے میں دو. ننظر و تنظرون، ہم بھی کل کا انتظار کرتے ہیں تم بھی کل کا انتظار کرو. مولا نے کہا کل دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں مدینے کی عوام میں فیصلہ ہوگا. کیا فیصلہ یہ ہوگا حسین یزید کی بیعت کرے گا یا نہیں؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ کل دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں مدینے کی عوام میں فیصلہ ہوگا عیشنا احق بالخلافت والبیع، کل مدینے کی عوام فیصلہ کرے گی یزید کا خاندان بیعت لینے کا حقدار ہے یا بیعت دینے کا حقدار ہے. اور سلام تو کل مدینے کی عوام فیصلہ کرے گی یزید کا خاندان بیعت لینے کا حقدار ہے یا بیعت دینے کا. جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا پاس مروان بیٹھا تھا. اس نے کہا اقتل حسین، گورنر اب حسین کا سر کاٹ دو. یہ مروان کون ہے؟ تمام علماء اسلام نے لکھا ہے کہ یہ مروان اور اس کا باپ حکم
گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے نبی نے انہیں مدینے سے نکال دیا تھا. یہاں عالم اسلام میں لکھا ہے. تو قبلہ پتہ یہ چلا حسین کا گستاخ بھی وہ ہوتا ہے جو محمد کا گستاخ ہو. جو نبی کا گستاخ ہو وہی حسین کا گستاخ ہوتا ہے. جیسے ہی کہا اس نے حسین کا سر کاٹ دے. مولا نے کہا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ اب مولا نے اپنا تعارف کروایا. ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمت والوحی بنا فتح اللہ وبنا یختم اما یزید فاسق فاجر متجاہر بالفسق والفجور شارب الخمور لاعب بالقرد والکلاب قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایا مثلا. اب جتنے میرے یہاں پہ دوست تشریف فرما ہے، اگر آپ نے کربلا سمجھنی ہے آپ مولا حسین کا یہ پہلا خطبہ ضرور پڑھیں کہ مولا نے اس پہلے خطبے میں ہی کربلا سمجھائی ہے. مولا نے کیا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ پہلا جملہ ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. جو امام کی فصاحت تک پہنچا اسے میں سلام پیش کرتا ہوں. کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا ان اہل بیت النبی کہ ہم نبی کے اہل بیت ہیں، فرمایا نبی کے نہیں ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. یہ نبی کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھا رہے تھے اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ لے کہ نبی کے دنیا سے جانے سے اہل بیت ختم ہو جاتے ہیں تو سنو، ہم نبی کے اہل بیت نہیں نبوت کے اہل بیت ہیں. جب تک محمد کی نبوت رہے گی ہم اہل بیت رہیں گے. ہم نبی کے اہل بیت نہیں، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. جب تک محمد رسول اللہ کی نبوت رہے گی ہم اہل بیت رہیں گے. دوسرا جملہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کام ہے. کیا مطلب رسول میرے گھر سے بن کے نکلتے ہیں. ومختلف الملائکہ، میرا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے. اب اگر یہاں پر کوئی عربی کا لطف دے اپنے مرضی کے عالم کے پاس جا کے پوچھ لیجئے. اختلف یختلف یہ جو ہے سیدھا مختلف الملائکہ، مختلف الملائکہ اسے نہیں کہتے جہاں ایک دفعہ فرشتہ اترا ہو. مختلف الملائکہ اسے کہتے ہیں جہاں اکثر فرشتے آتے جاتے ہیں. ایک دفعہ فرشتہ نہیں آیا ہمارے گھر میں، یہاں تو ہمارا گھر فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے. وَمَهْبِطُ الرَّحْمَةِ وَالْوَحِيِّ، ساری کائنات کی رحمتیں میرے گھر میں اترتی ہیں پھر دنیا میں تقسیم ہوتی ہے. بنا فتح اللہ وبنا یختم، اللہ نے کائنات کی ابتدا ہمارے محمد سے کی تھی، کائنات کی انتہا ہمارے مہدی پہ کرے گے. کہ تم کہتے ہو یزید کی بیعت کرو، جانتے ہو یزید کون ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، علی اعلان گناہ کرتا ہے، شرابی ہے، کتوں بندروں سے کھیلتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے. کہ تم یہ کہہ رہے ہو علی کا بیٹا حسین یزید کی بیعت کرے، یہ بڑی دور کی بات ہے. مولا نے یہ نہیں کہا انا الحسین ابن علی لا ابایع یزید کہ میں علی کا بیٹا حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا. مولا نے کہا سنو، مثلی لا یبایع مثلا، جو مجھ جیسا ہے کسی جملے سے بولے اسے میں ڈال دیتا ہوں. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین اس کی بیعت نہیں کرتا، کہا مثلی لا یبایع مثلا، جو مجھ جیسا ہو وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کہ کربلا کی جنگ دو افراد میں جنگ نہیں ہے، دو کرداروں میں جنگ ہے. کربلا کی جنگ دو شخصیتوں میں جنگ نہیں ہے، دو نظریوں کی جنگ ہے. کربلا کی جنگ حسین اور یزید میں جنگ نہیں ہے، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. مولا کیا فرما رہے تھے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مولا فرما رہے تھے آج کا حسین میں ہوں، کل
کل زین العابدین کی شکل میں حسین آئے گا. اپنے نوجوانوں کو محبتوں سے ہدایت اعلان کرے اور مولا کا یہ جملہ سمجھنا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آج کا حسین میں ہوں، کل زین العابدین کی شکل میں حسین آئے گا، محمد باقر کی شکل میں حسین آئے گا، جعفر صادق کی شکل میں حسین آئے گا، موسیٰ کاظم کی شکل میں حسین آئے گا، علی رضا کی شکل میں حسین آئے گا، محمد تقی کی شکل میں حسین آئے گا، علی نجی کی شکل میں حسین آئے گا، حسن عسکری کی شکل میں حسین آئے گا، مہدی کی شکل میں حسین آئے گا. آج کا یزید وہ ہے، ویسے نام بدلتے رہیں گے، کردار کے یزید آتے رہیں گے. آج کا یزید وہ ہے، کل مروان کی شکل میں یزید آئے گا، پھر حشام کی شکل میں یزید آئے گا، پھر ولید کی شکل میں یزید آئے گا، پھر منصور کی شکل میں یزید آئے گا، پھر ہارون کی شکل میں یزید آئے گا، مامون کی شکل میں یزید آئے گا، متوکل کی شکل میں یزید آئے گا، منتصر کی شکل میں یزید آئے گا. علی کے بیٹے حسین نے کہا میں آج یزید کے گورنر کے دربار میں کھڑا ہو کے یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، جیسے آج کا حسین آج یہ یزید کی بیعت نہیں کر رہا، ویسے ہر دور کا حسین جس کو میں سمجھ آیا ہے بہت ہاتھوں کو سلام ہے. مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جیسے آج کا حسین آج کے یزید کی بیعت نہیں کر رہا، ویسے ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اب جائیے اپنے مرضی کی عالمگیر میں کام اٹھا لیجیے. غیر شیعہ علماء نے بھی بارہ اماموں پہ کتاب لکھی ہے، بے شک وہ اٹھا لیجیے. قبلہ اس حسین کے بعد پھر کوئی یزید دکھاؤ اس نے کسی حسین سے بیعت کا سوال کیا ہو، یہ نتیجہ ہے آپ کو. آپ اس حسین کے بعد میں حسین کا پڑھ لیجیے. پھر کسی یزید میں یہ ہمت نہیں تھی وہ کسی حسین سے سوال بیعت کرتا، اس لیے کہ ہر یزید کو پتا تھا پہلے حسین سے بیعت کا سوال کرنے سے نتیجہ کیا مل رہا تھا. اس لیے ہر یزید کو پتا تھا. اماموں کو پابند سراست کیا گیا، بیعت کا سوال نہیں کوئی کر رہا تھا. اور پھر ہم تو ایک نعرے میں بھی کربلا سمجھاتے ہیں، جو والا نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہم ایک نعرے میں کربلا سمجھاتے ہیں، جتنے میرے برادران اسلام آزاداران مولا حسین ہیں. آپ نے یہ نعرہ اپنے لوہے دل پہ نقش کرنا ہے. اب کیا ہم ایک نعرے میں کربلا سمجھاتے ہیں؟ ہم وہ نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. حسینیت ہر بندہ جواب دے گا، حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت. اچھا نعرہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا حسین زندہ باد. کسی نعرہ سمجھ آیا ہے؟ نعرہ یہ بھی ہو سکتا تھا حسین زندہ باد یزید مردہ باد. لیکن ماں کی آغوش سے اور بچپن سے نعرہ یہ نہیں سنا. ماں نے کہا بیٹا حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد ہوتی ہے. کسی نعرہ سمجھ آیا ہے؟ ماں کی آغوش سے آپ نے بھی نعرہ یہ نہیں سنا، میری ماں نے بھی یہ نہیں سکھایا. ماں نے یہی بتایا بیٹا صرف حسین نہیں، حسینیت زندہ باد ہے. صرف یزید نہیں، یزیدیت مردہ باد ہے. اس ایک نعرے سے بھی کربلا سمجھاتے ہیں. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے. لیکن نعرہ یہ لگایا جاتا ہے صرف حسین نہیں، حسینیت زندہ باد ہے. صرف یزید نہیں، یزیدیت مردہ باد ہے. اس ایک نعرے سے دنیا کو کربلا سمجھاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہدایت کر رہا آزاداران حسین ابن علی کے مطابق یزید کے مقابلے پہ آنے والا صرف حسین زندہ باد نہیں ہے. اس حسین سے لے کے آج تک، آج سے قیامت تک ہر وہ بندہ جو حسین کے نظریے پہ چلے زندہ باد ہوتا ہے. اور حسین کے مقابلے پہ آنے والا صرف وہ یزید مردہ باد نہیں، اس یزید سے آج کے یزید تک
صرف حسین زندہ باد نہیں ہے، جو بھی حسین کے نظریے پہ چلے وہ زندہ باد ہوتا ہے، جو بھی یزید کے نظریے پہ چلے وہ مردہ باد ہوتا ہے۔ میں اس ممبر پر ذمہ داری سے مکتب تشیع کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد، اس سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد، سب بات پڑھیے توجہ ہے۔ کہ جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد ہے، اس سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہوتا، اس سے مراد کوئی مسلک نہیں ہوتا، اس سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے جس کی کھوپڑی میں یزید کی فکر کر رہی ہے، وہ بندہ مراد ہوتا ہے۔ ورنہ ہر زندہ ضمیر انسان حسین کے دروازے پہ چھپ جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اہل سنت پیر نصیر الدین شاہ نے فرمایا تھا کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے مظلوم کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، جس میں محبت زہرا ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ فرماتے ہیں کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے مظلوم کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ کہتے ہیں فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ گلیوں چراہوں مزاروں میں حسین حسین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھٹال دیتا ہے۔ بہت سارے اور آپ کو فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھٹال دیتا ہے۔ اور قبلہ یہ جو ہم حسین حسین کرتے ہیں شاید کوئی سمجھے کہ صرف رسم ہے، یہ رسم نہیں ہے، ہم سنت رسول سمجھ کے کرتے ہیں۔ قبلہ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اس کی طرف کشف المحجوب میں داتا گنج بخش نے صرف اشارہ کیا ہے لیکن نتیجہ میں دوں گا۔ وہ کہتے ہیں مدینہ شہر تھا کہ نبی نے اپنے شانوں پہ حسین اٹھایا ہوا تھا۔ ہم حسین حسین کیوں کرتے ہیں؟ مدینہ شہر تھا، نبی نے حسین کو شانوں پہ اٹھایا ہوا، نبی والا حسین کو اٹھا کے مدینے کی ایک گلی میں گئے، سامنے اصحاب کرام تھے، نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ نبی حسین کو شانوں پہ بٹھا کے دوسری گلی میں پھر کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ اب نبی تیسری گلی میں پھر کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ کہا نبی پھر حسین کو اٹھا کے مدینے کے چوراہے پر کہ لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ میں ہاتھ باندھ کے نبی سے عرض کروں گا یا رسول اللہ اگر حسین حسین کرنا ہے تو مسجد نبوی کی چار دیواری میں کرے، اگر حسین حسین کرنا ہے تو مسجد نبوی کی چار دیواری میں کرے، اگر حسین کو پہچانوانا ہے تو در سیدہ میں کرے۔ یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ؟ کبھی ایک گلی میں، کبھی دوسری گلی میں، کبھی تیسری گلی میں، کبھی مدینے کے چوک پر، لوگوں یہ حسین ہے، آپ گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مسجد میں کرے، چار دیواری میں کرے۔ عجب نہیں میرا نبی فرمائے میں جو کہوں وہ سنت ہوتا ہے، جو میں کروں وہ سنت ہوتا ہے، جو میرے سامنے کیا جائے میں خاموش رہ کے تائید کروں وہ سنت ہوتا ہے۔ ہر عالم اسلام نے علم الاصول کی کتاب میں لکھا ہے ایک اور نبی ہے، دوسرا فعل نبی ہے، تیسرا تقریر نبی ہے۔ نبی نے کہا جو کہہ دوں سنت ہے، جو کر دوں سنت ہے، جو میرے سامنے کیا جائے میں خاموش رہ کے تائید کروں وہ سنت ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا میں مدینے کی ہر گلی اور چوراہے پر حسین حسین کر کے اپنی امت کو سمجھا رہا ہوں کہ گلیوں چوراہوں پر حسین حسین
پر حسین حسین کرنا بدعت نہیں، سنت رسول ہوتا ہے۔ ہم اسی سنت کے لیے گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرتے ہیں، اور جب تک بھی ایک یزید کا حمایتی موجود ہوگا، ہر گلی اور چوراہے پر حسین حسین کرنا چاہیے، تاکہ ہر زندہ ضمیر انسان حسین کے دروازے پہ جھک جائے۔ قبلہ آخری جملہ، پھر اپنی حصے کی عبادت تمام کر دوں گا مسجد پڑھ کے، کہ ہم گلیوں چوراہوں پہ حسین حسین کیوں کرتے ہیں؟ قبلہ ذرا سزائی صاحب کے بلندی درجات کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہو۔ لاہور میں ایک نوجوان قتل ہو گیا، اب وہ جو قاتل تھا وہ طاقتور تھا، کیس عدالت میں چلا، قاتل بری ہو کے گھر آ گیا۔ اب وہ جو مقتول تھا اس کی ماں ہر روز گلی میں بیٹھ جاتی، اپنے بیٹے کو روتی اور قاتلوں کو بددعائیں دیتی تھی۔ اب وہ قاتل بھی اسی محلے میں رہتے، انہوں نے محلے کے 8-10 بندے اکٹھے کیے کہ اس بوڑھی عورت کو وہ گھر میں رویا کرے، بددعائیں دینی ہے گھر میں بددعائیں دیا کرے۔ یہ ہر روز گلی میں کیا تماشا لگتا ہے کہ گلی میں روتی ہے، قاتلوں کو بددعائیں دیتی ہے۔ اب جو ان میں 2-4 سمجھدار بندے تھے، انہوں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک اس کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، اب اسے بیٹے کے غم میں رونے بھی نہیں دیتی ہو، تو اسے کم از کم بیٹے کے غم میں گلی میں بیٹھ کے رونے تو تم قاتل کہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اسی گلی سے گزرتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی گلی سے گزرتے ہیں۔ جب یہ قاتلوں کو بددعائیں دیتی ہے تو ہمارے بچے گھر جا کے پوچھتے ہیں قاتلوں کے نام بتاؤ۔ جسے جملہ سمجھ آیا ہے وہ ثابت ہے۔ کہا جب وہ گلی میں بیٹھ کے اپنے بچے کے قاتلوں کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہے تو بچے گھر جا کے ہم سے پوچھتے ہیں اس بوڑھی کے بیٹے کے قاتل کون ہے؟ قبلہ ہم بھی اس لیے ہر گلی اور چوک میں حسین حسین کرتے ہیں تاکہ حسین کے قاتلوں کا نام بتایا جائے۔ اب جو حسین کے جلوس کو روکتا ہے اس سے مسئلہ یہی ہے، ان کے بچے بھی تو اسی گلیوں سے گزرتے ہیں، ان کے بچے بھی گھر جا کے پوچھتے ہیں حسین کے قاتل کا نام بتاؤ۔ حسین کے قاتل کا نام بتاؤ۔ جب تک حسین کا ایک ایک قاتل بے نقاب نہیں ہوگا انشاءاللہ ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ اور قبلہ عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو حسین سے محبت ہے، مجھے بھی حسین سے محبت ہے، کہ اگر حسین کے لیے کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کرو، کہ قرآن پڑھو اور قرآن کا ثواب حسین کو ہدیہ کرے۔ حالانکہ ہم ختم قرآن کے منکر نہیں ہیں، اگر میرا مر جائے میں بھی قرآن خوانی کرواتا ہوں، آپ کا مر جائے آپ بھی کرواتے ہیں، کسی اور کا مر جائے وہ بھی کرواتے ہیں۔ قبلہ وہ جو کہتا ہے نا حسین کو قرآن پڑھ کے ثواب ہدیہ کرو، اسے یہی نہیں پتا مرنے کے بعد قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے ثواب ہدیہ کرو، اسے یہی نہیں پتا قرآن کس کے لیے مرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ میرا مر جائے میں بھی اس کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، آپ کا مر جائے آپ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کا اور ہمارا مرنے کے بعد خود قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کا اور ہمارا مرنے والا مرنے کے بعد خود قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو حسین تیرے اور میرے قرآن کا محتاج نہیں، جس کا سر تن سے جدا تھا لیکن نیزہ پہ قرآن سنا رہا تھا، وہ حسین تیرے میرے قرآن کا محتاج نہیں ہے جو لوگ کے نیزہ پہ قرآن سنا رہا تھا، اور لوگ کے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتا رہا تھا کہ ہم وارثان قرآن ہیں۔ تم ہمارے سر پر سے جدا کر سکتے ہو مگر ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ عزیزان مظلوم کربلا، ہم سب یہاں پہ مادر حسین کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آپ مسلسل 7 مہینے سے گریہ کر رہے ہو، لیکن ہم اس غم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عزیزانوں میں مسائل پڑھوں گا، آگے اپنے سفر پہ روانہ ہو جاؤں،
آپ مصائب سنیں گے، یہاں سے اٹھیں گے، گھر جا کے نرم بستر کے ساتھ رکھ کے سو جانا، لیکن حسین کی وائس عزا خانے سے اٹھے گی، دوسرے عزا خانے چلی جائے گی، دوسرے عزا خانے سے اٹھے گی، تیسرے عزا خانے چلے جائے گی، اور کچھ نہیں مانگتی، ہر عزادار کی آنکھوں کے نیچے رومال رکھ دیتی ہے، کہتی ہے ہو سکے تو 2 آنسو میرے حسین پہ بہا دینا۔ ادرکم علی الزہرا، عزادارو آپ رونے کے لیے آزاد ہو، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، حسین کی بہنیں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حسین پہ روتی تھی۔ عزادارو آپ اگر رو تو کوئی تازیانے مار کے چپ نہیں کراتا، جب حسین کی یتیمہ روتی تھی کہیں سے شمر کا تازیانہ، کہیں کسی اور کا تماچا۔ ادرکم علی الزہرا، عزادارو قبر حسین کا جو پہلا زائر تھا، جب مولا سجاد نے بابا کی قبر بنائی تو انگشت شہادت سے لکھا تھا ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا وذبحوه جوعانا، یہ علی کے بیٹے حسین کی قبر ہے جسے بھوکا پیاسا قتل اور ذبح کیا گیا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو جب میں نے مقتل میں یہ روایت پڑھی کہ اول زائر قبر الحسین ابن علی، کہ قبر حسین کا پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری ہے، عزادارو میرا دل پریشان ہو گیا کہ حسین کی قبر کا پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری، اور با اختلاف روایت کب آ رہا ہے؟ 1 سال 40 دن کے بعد آ رہا ہے۔ عزادارو جب میں نے روایت پڑھی تو میں سوچنے لگا کیا 1 سال اور 40 دن زہرا کے بیٹے کی قبر پہ کوئی نہیں آیا تھا؟ اجرکم علی الزہرا، 1 سال 40 دن تک زہرا کے بیٹے کی قبر پہ کوئی نہیں آیا تھا۔ عزادارو جس دن جابر آیا تھا اسی دن یہ شام سے قافلہ کربلا پہنچ رہا تھا۔ جابر نے فرات کے کنارے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد عزادارو جابر کی آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں، ساتھ عطیہ فی غلام ہے کہ عطیہ مجھے زہرا کے لال کی قبر کی جانب لے چل۔ عطیہ ہاتھ پکڑ کر حسین کی قبر پہ لے گیا، جیسے ہی عطیہ نے کہا جابر تمہارے سامنے حسین کی قبر ہے، جابر نے خود کو حسین کی قبر پہ گرایا اور کہا احبیب لا یجیب حبیبا، کیا بچپن کا دوست بچپن کے دوست کو جواب نہیں دے گا؟ پھر جابر خود ہی کہتا ہے جابر مجھ سے جواب مانگ رہے ہو، ابھی تو اس مظلوم کا سر شام سے آیا ہی نہیں۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کو سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رونا ہے، شرما کے عزادارو نہ رونا، کہا جابر ابھی تو اس مظلوم کا سر شام سے آیا ہی نہیں۔ اب جابر کہتا ہے عطیہ تو دعا مانگ، اگر آج میرا چوتھا امام کربلا میں آ جائے میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گا۔ عزادارو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، عطیہ کہتا ہے جابر شام کی طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ عزادارو عطیہ نے کہا جابر شام کی طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہ عطیہ جا کے دیکھ کون آیا ہے؟ عطیہ نے دیکھا میرا چوتھا امام شام سے کربلا آ گیا ہے۔ عطیہ نے کہا جابر تیرا چوتھا امام آ گیا ہے۔ عزادار عطیہ آگے بڑھا، چوتھے امام کو گلے سے لگایا، گلے میں زور دے کے دبایا، مولا نے چیخ ماری کہ عطیہ ہاتھ چھوڑ دے، 1 سال تک تاکہ خاردار میرے گلے میں رہا ہے، اس کا زخم تازہ ہے۔ عزادار عطیہ نے ہاتھ چھوڑا، پیچھے مڑنا چاہا، عطیہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، پیچھے اس کی بیٹیاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ اجرکم علی الزہرا، پیچھے اس زہرا کی بیٹیاں ہیں جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ عزادارو آیا قافلہ،
अज़ादार 3 दिन तक करबला में हुसैन की बहन बेटियां मातम करती रही। मौला सज्जाद ने देखा अगर ये बीबियां और करबला में रही कोई बीबी मर जाएगी, ऐसा ना हो कोई बीबी मर जाए। तीसरे दिन कहा पुत्री अम्मा इन बीबियों से कहो जाके अपने मेहमानों में सवार हो जाए, अब वापस हम मदीना चलेंगे। अज़ादारों एक एक बीबी अपने प्यारे की कब्र से रोती हुई उठी। मुझे सोच के बताओ अगर किसी माँ को पता हो आज के बाद बेटे की कब्र पे नहीं आऊंगी, माँ कैसे उठती है बेटे की कब्र से? जिस बहन को पता हो आज के बाद भाई की कब्र पे नहीं आऊंगी, अल्लाहदारों कैसे उठती है वो कब्र से? अल्लाहदारों एक एक बीबी को जनाब ज़ैनब शाने से पकड़ के उठा रही थी। उठो अब मेहमानों में सवार हो, हम वापस मदीना जाते हैं। मौला सज्जाद ने कहा पुत्री अम्मा क्या हर बीबी सवार हो गई? का सज्जाद बेटा अभी तक एक बीबी कब्र हुसैन से निपट कर मुसलसल रो जा रही है। का अम्मा कौन है वो? का तेरी मार बाप, तेरी मार बाप कब्र हुसैन से नहीं उठती, अभी कब्र हुसैन से निपट कर मुसलसल रोते जा रही है। अज़ादारों मौला सज्जाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जनाब रुबाब की जाने पड़े। जनाब ज़ैनब ने कहा भाभी रुबाब उठो, अब मदीना वापस चलते हैं। कहा आज़ादी माफ करो, मैं मदीने जाके क्या करूंगी? आप में से हर बीबी का कोई ना कोई रिश्ता मदीने में मौजूद है। मेरे 2 रिश्ते थे, एक मेरा बेटा था, एक मेरी बेटी थी। मेरा बेटा करबला से रहा, मेरी बेटी शाम रह गई। अजरकुम अल-ज़हरा, मेरा बेटा करबला से रहा, मेरी बेटी शाम रह गई। का बाप करबला में क्या करेगी? करबला में क्या करेगी? का अपने भाई की कब्र की मुजावरा बना दो, मुझे हुसैन की कब्र की मुजावरा बना दो।